السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک خبر لے کر آیا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے، اور پھر اس خبر کو میں ریلیٹ کروں گا آنے والے پاکستان کے حالات کے ساتھ۔ خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، کمپنی نے زلفی بخاری کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، زلفی بخاری سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات ابھی تک نہیں ہو پائی، لیکن ظاہر بات ہے ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زلفی بخاری نے لاسٹ منتھ 2 منتھ 3 منتھ سے جو ایکٹیویٹی کی ہے امریکہ میں اور لندن میں عمران خان کے حق میں، وہ سارا جو اس کا سرا ہے وہ زلفی بخاری کو جاتا ہے، چاہے وہ کانگریس سے عمران خان کے لیے خط ہو، چاہے کردار لندن سے کردار جو پاس ہوئی لندن کی پارلیمنٹ سے عمران خان کے حق میں، ان تمام اور جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں ان کو متحرک کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ زلفی بخاری کا ہے۔ پھر اس سے بھی اہم چیز جو سننے میں آ رہی ہے، جو 2018 میں بھی سننے میں آ رہی تھی عمران خان کے دور حکومت میں بھی، کہ زلفی بخاری دوست ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں ان کے ساتھ ریلیشن ہے، دوستی کا ایک رشتہ ہے زلفی بخاری کا، جس کی وجہ سے زلفی بخاری بہت زیادہ میٹر کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستانی سیاست کے لیے بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اب اس چیز کو کہیں نہ کہیں ریزالو کرنے کی طرف جانا چاہتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو وے میں ہو چاہے وہ نیگیٹو وے میں ہو۔ دیکھیں، جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، ان لوگوں کو پاکستانی معیشت کا برا حال ہے، ان لوگوں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ان سے یہ میٹر کرتا ہے کہ پاکستانی معیشت کیا ہے، پاکستانی معیشت کیسے پچھلے 75 سالوں سے پاکستانی معیشت ایسی ہی ہے تقریباً۔ ان کو جو میٹر کرتا ہے وہ سپریمیسی میٹر کرتی ہے ان کے دائرے کی، سپریمیسی کو جس نے چیلنج کیا ان کے دائرے کو، وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان کو لائن و لینتھ پہ لانا یا ان کے ساتھ جس طرح نپٹنا ہے اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہے نا وہ کسی کروٹ بیٹھے، اور مجھے امید ہے یہ جو اونٹ ہے وہ پازیٹیو کروٹ بیٹھے گا۔ برے دن شروع ہو جائیں گے جو بھی حکومت میں لوگ ہیں ان کے لیے، یا یہ پازیٹیو چیز کی طرف جائے گا، عمران خان کو کسی طریقے سے وہ مذاکرات پر آمادہ کر لیں گے۔ اور عمران خان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، یا ڈونلڈ ٹرمپ کا جب چانس بن گیا تھا، ہفتہ 10 دن ہو گیا، عمران خان کوئی بیان نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں شام کا بھولا گھر واپس آ جاتا ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسٹڈی کر رہے ہیں کہ پچھلے 2 اور 3 سالوں سے جو حالات ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو وہ بھی مجھے لگتا ہے مفاہمت کی طرف آنے پہ، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ آتے تو پھر وہ ان کا اسٹریٹجی الگ ہوتی، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ بھی اب مفاہمتی سیاست کی طرف آئیں گے، یا وہ خود مفاہمتی سیاست کی طرف آئیں گے، یا جو مجھے لگتا ہے جنوری فیبری تک ان کو سزا ہو جائے گی۔ تو اچھی کی امید کرنی چاہیے، اور امید کرتے ہیں جو اونٹ ہے وہ کسی اچھی کروٹ ہی بیٹھے گا۔